بالی ووڈ میں بہت سی پرسنالٹیز اسلام سے امپریس ہیں، لیکن سشمیتا جی جب بھی آتی ہیں کیمرے میں چھا جاتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پرسنل لائف اور ہر چیز میں وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اسی کا حوالہ دے کے اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرتی ہیں۔ تو آج بھی ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اٹس می نایا ملک ہیئر، It's me, Eliza Malik here. تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ریئیکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اگر کوئی سخت سے سخت دل بھی اس کو سنے تو اس کے دل پر یہ اثر ضرور کرے گا۔ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات حق اور سچ ہیں۔ جو بھی اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اس کلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس نے بھی اس کتاب میں غور و تدبر کیا ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے ذکر میں سکون قلب رکھا ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ فلمی دنیا کی ایک نامور شخصیت ہے، جسے دنیا مس یونیورس کے طور پر جانتی ہے، کیونکہ وہ سابقہ مس یونیورس رہ چکی ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے سشمیتا سین، جو کہ بھارتی فلمی اداکارہ ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ سشمیتا کے قرآن کے مطالعے کے حوالے سے تذکرے سننے کو ملتے رہے ہیں، لیکن موجودہ رمضان میں سشمیتا کا قرآن کی تلاوت کرنے پر سب کو حیران کر دیا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سشمیتا قرآن میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے ساتھ ہم آپ کو وہ ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے جس میں سشمیتا نے قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ ویڈیو بہت کلپ شہرت دکھائیں، ملی اور بڑا آپ کو پیار ملا سشمیتا کی لوگوں کا۔ زندگی کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں۔ سشمیتا سین بھارتی اداکارہ اور ماڈل ہیں۔ وہ 19 نومبر 1975 کو پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 18 سال کی عمر میں مس یونیورس کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ وہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی بھارتی خاتون ہیں۔ وہ ایک تنہا ماں ہیں جنہوں نے 2000 میں پہلی بیٹی اور 2010 میں دوسری بیٹی گود لی۔ انہوں نے ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ تامل اور بنگالی فلموں میں بھی کام کیا۔ بہترین اداکاری کی وجہ سے مختلف ایوارڈ حاصل کیے۔ انہیں اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا۔ مس یونیورس کا اعزاز جیتنے کے بعد انہیں مختلف فلموں میں اداکاری کی پیشکش ہوئی اور انہوں نے اداکاری کا آغاز فلم دستک سے کیا جو 1996 میں ریلیز ہوئی۔ ان کی پہلی کامیاب کمرشل فلم تامل فلم رت جگہ ہے جو 1997 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے فلمی اداکاری کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر بھی اپنی اداکاری کے جوہر بکھیرے اور مختلف معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا، اور انہیں اپنے سماجی کاموں کی وجہ سے 2013 میں مدر ٹریسا ایوارڈ بھی ملا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سشمیتا ایک خدا ترس انسان ہے اور اپنے غریبوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ نرم دل کے مالک ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے دل پر ہر بات جلد اثر کرتی ہے۔ دوستو، سشمیتا سین کے بارے میں جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کو میڈیا پر کافی شہرت مل چکی ہے۔ ایک ہندو مذہب کی حامل ہندو اداکارہ نے نہ صرف سرعام قرآن کا حوالہ دیا بلکہ قرآن پاک کی ایک مکمل سورت بھی تلاوت کی۔ انہوں نے قرآن پاک کی جو سورت تلاوت کی وہ سورہ عصر ہے۔ آئیے آپ کو وہ ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں جس میں سشمیتا نے سورہ عصر کی تلاوت بڑے پیارے انداز میں کی۔ اس کلپ کو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔
دوستو کہتے ہیں کہ ایک تقریب میں سشمیتا سے پاک بھارت تعلقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان اور بھارت ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی سورہ عصر میں پوری دنیا کے لیے انسانیت کا پیغام ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ آیات بھی پڑھ کر ان کا حوالہ میں نے دیا۔ سنی تھی۔ یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب سشمیتا سین نے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر سنائی ہو۔ وہ کافی عرصے سے قرآن کریم کا مطالعہ کر رہی ہیں اور اکثر و بیشتر تقریبات میں قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیتی رہتی ہیں، جس پر ہندو قوم کو کافی تشویش بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سشمیتا کا قرآن کے ساتھ لگاؤ کا ثبوت ہے کہ وہ مختلف مواقع پر قرآن پاک کا حوالہ دیتی ہیں۔ دوستو سشمیتا کی بعض باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ دبئی میں ایک تقریب کے دوران جب ان سے حجاب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خاتون حجاب پہننا چاہتی ہے تو سر آنکھوں پر، اگر وہ ایسا چاہتی ہے تو ہمیں اس کی پسند کا احترام کرنا چاہیے، تاہم اگر کوئی خاتون حجاب نہیں پہننا چاہتی تو انہیں اس کے لیے مجبور کیا جانا بھی غلط ہے۔ دوستو آخر میں آپ کو سورہ عصر کی مختصر تفسیر بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی، اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر و تحمل کی۔ دوستو سورہ عصر کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 2 شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر نہ پڑھ لیتے۔ ویڈیو بہت زیادہ امیزنگ تھی، بہت اچھی تھی، اور ان کو میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ سشمیتا سین بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتی ہیں قرآن پاک میں۔ میں بھی وہ مسلم ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں بھی وہ ہو چکی ہوں، کیونکہ ہندو مذہب کے جو پنڈت ہیں ان کو بھی شک ہے، کیونکہ قرآن پاک کوئی ایسے نہیں پڑھتا، اور اگر ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں، اگر آپ اس کا ترجمہ بھی شروع کریں تو آپ کو اتنا پیس سکون ملے گا، اور دنیا کی سچائی اور بڑا کلوز ٹو ریلیٹیبل ملتا ہے نا، ہمیں لائف سے ہر چیز کی پریشانی اور اس کا حل ملتا ہے قرآن پاک سے۔ سشمیتا کو تو کافی جگہ مطلب وہ جہاں ایوارڈز فنکشن اور کسی بھی ٹاک شوز وغیرہ میں جاتی ہیں وہ ضرور قرآن کا حوالہ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو کیوروسٹی ہے کہ آخر وہ مطلب مسلم ہو چکی ہیں یا نہیں، یا وہ امپریسڈ ہیں یا وہ ہونا چاہتی ہیں یا وہ بھی سیکھ رہی ہیں، تو بہت سے کوشچنس لوگوں کے دماغ میں ان کو لے کے ہیں۔ میڈیا ٹاک بھی بہت زیادہ دفعہ انہوں نے کی ہے، اسپیشلی جو دبئی میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی حجاب پہننا چاہتی ہے تو وہ پہنے، اگر کوئی نہیں پہننا چاہتی تو ہمیں ہر کسی لڑکی کی پسند کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہے وہ اپنی ڈریسنگ کو فالو کرے، یہاں سر پہ دوپٹہ رکھے، ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ہم حجاب لیتے ہیں تو ہندو کو بھی کوئی حق نہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو فریلی رہ کے آپ اس دنیا کے سسٹم کو اچھے سے چلا سکتے ہیں اور آپس میں بھائی چارے اور محبت سے رہ سکتے ہیں۔ بالکل، ایک دوسرے کی پسند کو اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دی جا سکتی ہے اس طرح۔ یس، بہت امیزنگ ویڈیو تھی، آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ کوئی امیزنگ کانٹینٹ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا۔ ہم ایک نئی ویڈیو پھر سے لے کے آئیں گے، بہت امیزنگ۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پریس دا بیل آئیکن فار مور نوٹیفیکیشنز۔ اور اگر انسٹاگرام پر آپ نے ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا تو لنکس ڈسکرپشن باکس میں، ضرور جا کے انسٹاگرام پر بھی فالو کریے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال، بائے بائے۔